बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी नॉर्थ गाजा पहुंचे। बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात, टूटे हुए घरों का जायजा, जज्बाती मंजर। हमास ने तारीखी लम्हा करार दिया। इसराइल के कट्टर लीडर इतमार बिन गुवेर फलस्तीनियों की वापसी पर तलमला उठे। कहा, हमास की जीत है, गैर जिम्मेदाराना समझौता इसराइलियों की तौहीन है। हमास ने और 6 होस्टेजेस को रिहा करने से किया इत्तेफाक। इसराइल के साथ डील, फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। इजिप्ट और जॉर्डन गाजा के फलस्तीनियों को पनाह दें, डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज। अरबों ने कहा, एक और नकबा होने नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन सीरिया के खिलाफ बास पाबंदियां हटाएगी। ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स का फैसला। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। स्टेट डिपार्टमेंट ओहदेदार न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के गुरुद्वारों में पहुंच गए। जेपीसी ने वक्फ कानून में 14 तब्दीलियों को मंजूरी दे दी। गैर मुस्लिम अरकान को रखने की तजवीज भी शामिल। अपोजिशन ने किया एहतजाज। उत्तराखंड यूसीसी पर अमल करने वाली पहली रियासत बन गई। 1 से ज्यादा शादियों पर पाबंदी। बेटियों को जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्मृति मंदाना ओडीआई में विमेंस क्रिकेटर करार पाईं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। लाखों फलस्तीनी गाजा जंग शुरू होने के बाद पहली मर्तबा नॉर्थ गाजा में वापस लौट रहे हैं। इस मौके पर फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। ये लोग नेत्राजिन कॉरिडोर पार करके अपने घरों को लौटे। इसराइली फौज ने कहा कि फलस्तीनियों को सुबह 7 बजे से अर रशीद स्ट्रीट पार करके जाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा सुबह 9 बजे से सलाउद्दीन स्ट्रीट पार करने का मौका दिया गया। फलस्तीनियों ने कहा कि ये उनके लिए तारीखी लम्हा है। जंगबंदी पर अमल शुरू होने के बाद से फलस्तीनी अपने घरों को वापस लौटना चाहते थे। खबरों में कहा गया कि पहले 2 घंटे में 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी नॉर्थ गाजा में वापस हुए। कई लोग पैदल भी सफर कर रहे थे। बाज़ लोगों ने बताया कि वो जब वापस हुए तो उन्होंने अपने घरों को तबाह हालत में देखा। इसराइल के हमलों के दौरान कई लोग बिछड़ भी गए थे। ऐसे कई लोगों का मिलाप हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि नॉर्थ गाजा में बहुत ज्यादा तबाही हुई है और 74% इमारतों को नुकसान पहुंचा है या फिर वो तबाह हो गई हैं।
پیر کی صبح نارتھ غازہ میں واپس آنے والے لوگوں نے بتایا کہ انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. آپ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں, اپنے گھروں کا جائزہ لے رہے ہیں. ان میں سے کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے. حماس نے اس واپسی کو فلسطینیوں کی جیت قرار دیا ہے. حماس کی اتحاد اسلامی جہاد نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کا ایک خواب پورا ہوا ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نارتھ غازہ لوٹ رہی ہے اور فلسطینی زمین کے تعلق سے ان کے جو جذبات ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. قابض طاقت فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے اپنے جارحانہ مقصد اور ارادوں میں ناکام ہو گئی ہے اور فلسطینیوں کے حوصلے توڑ نہیں پائی ہے. یہ فلسطینی ایک ایسے وقت اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایجپٹ اور جارڈن سے کہا ہے کہ وہ غازہ کے فلسطینیوں کو اپنے پاس بسائیں تاکہ غازہ میں صاف صفائی کا کام ہو سکے. لیکن عرب لیڈرز اور فلسطینی لیڈرز نے ٹرمپ کی اس تجویز کی مذمت کی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہا کہ کسی بھی حل میں فلسطینیوں کو بے گھر نہیں ہونا چاہیے. حماس پولیٹ بیورو رکن باسم نعیم نے کہا کہ فلسطینی ایسے منصوبے کو ناکام بنائیں گے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے. کئی فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک اور نکبہ ہونے نہیں دیں گے. نکبہ 1948 میں فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کے واقعات کو کہا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غازہ تباہ ہو چکا ہے, اسے دوبارہ بنانا ہے اور اسے صاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے. یہ لوگ 1 ملین یا 1.5 ملین ہیں. انہوں نے کہا کہ غازہ کے لوگوں کو عارضی طور پر ہٹایا جا سکتا ہے, مستقل طور پر بھی انہیں ہٹایا جا سکتا ہے. اسرائیل کے کٹر وزیر فائنانس بیزل سموٹریچ نے ٹرمپ کی اس تجویز کی تائید کی ہے اور اسے بہترین خیال قرار دیا ہے. عرب لیگ نے اس تجویز کو رد کر دیا اور وارننگ دی کہ یہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے اکھاڑنے کا ایک ذریعہ ہے. جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ ہم اس تجویز کو رد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جارڈن کے لوگوں کے لیے جارڈن ہے اور فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے. ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ وہ فلسطینیوں کے اٹوٹ حقوق میں دخل نہیں دے گی. عرب لیگ نے کہا کہ فلسطینیوں کو غازہ سے ہٹانے کا کوئی بھی منصوبہ نسلی صفائی کے برابر ہے. عرب لیگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر سخت ری ایکشن دیا. ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کئی بار فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے خلاف خبردار کیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو ایجپٹ میں بسایا گیا تو اس سے ایجپٹ کی قومی سلامتی بھی متاثر ہو سکتی ہے. اسرائیل کے کٹر سابق وزیر اتمار بن گویر نے نارتھ غازہ میں فلسطینیوں کی واپسی پر ناراضگی کا اظہار کیا. بن گویر نے حال ہی میں حماس کے ساتھ سمجھوتے پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا. بن گویر نے ایکس پر لکھا کہ نجزن ہائی وے کو دوبارہ کھولنا اور ہزاروں فلسطینیوں کو نارتھ غازہ میں واپس آنے دینا حماس کی صاف جیت ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ سمجھوتے کا توہین آمیز چیپٹر ہے. یہ مکمل جیت نہیں ہے بلکہ یہ ہتھیار ڈالنے کے برابر ہے. اس طرح انہوں نے بنجمن نتنیاہو حکومت پر سخت تنقید کی. غازہ میں حماس کے میڈیا آفس نے کہا کہ سینٹرل غازہ اور نارتھ غازہ میں فلسطینیوں کو 1,35,000 ٹینٹس اور شیلٹرز کی فوری ضرورت ہے. دفتر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے دونوں علاقوں میں 90% حصے تباہ ہو گئے ہیں. اسرائیل اور حماس نے کہا ہے کہ انہوں نے مزید 6 ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے. اس سمجھوتے کے تحت فلسطینیوں کو بھی چھوڑا جائے گا. اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 3 ہوسٹیجز کو جمعرات کو اور 3 کو ہفتے کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اس بات کو کنفرم کیا. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں جن میں 7ویں دن اسرائیلی سپاہیوں نے جارحیت کی. اس جارحیت میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. یورپی یونین نے سیریا کے خلاف پابندیاں نرم کرنے سے اتفاق کیا ہے. سیریا میں پچھلے دنوں بشار حکومت گر گئی تھی اور ہیئت تحریر الشام تنظیم HTS اور دوسرے گروپوں کی عارضی حکومت بنی تھی. تب سے عارضی حکومت کا مطالبہ ہے کہ سیریا کے خلاف وہ پابندیاں ہٹائی جائیں جو بشار الاسد کے دور میں لگائی گئی تھیں. یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیجوکیلاس نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے. بروسلز میں یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پابندیاں ہٹانے کے بارے میں غور کیا گیا. یورپ سیریا میں جنگ سے تباہ علاقوں میں دوبارہ تعمیر میں مدد کرنا چاہتا ہے. اسد خاندان کے 5 دہوں کے دور میں سیریا اور یورپ کے درمیان تعلقات کچھ خاص نہیں تھے لیکن بعض یورپی ملک خبردار کر رہے ہیں کہ پابندیاں ہٹانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیریا کی موجودہ حکومت کا تعلق القاعدہ اور داعش سے رہ چکا ہے لیکن سیریا کے موجودہ حکمراں مغربی ملکوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں اور پہلے جیسے نہیں رہے.
سیریا کی سول وار کے دوران 27 یورپی ملکوں نے سخت پابندیاں لگائی تھیں. فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے کہا کہ یورپی یونین انرجی، ٹرانسپورٹ اور بینکنگ شعبوں میں پابندیاں ہٹائیں گی اور بعد میں دوسرے شعبوں میں بھی پابندیاں ہٹانے پر غور کیا جائے گا. سیریا کے حکمراں احمد الشرا کے خلاف یورپی یونین کی پابندیاں بھی برقرار ہیں. دوسری عالمی جنگ کے دوران ہٹلر کے آسٹرچ نازی کیمپ سے ہزاروں لوگوں کو چھڑانے کے 80 سال پورے ہو گئے ہیں. اس سانحے میں بچ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعد سے زندگی پھر پہلے جیسی نہیں رہی. آسٹرچ کیمپ سے لوگوں کو بچانے کی یاد میں کئی پروگرامز رکھے گئے. تقریباً 50 لوگ جو اس کیمپ میں موجود تھے واپس اس جگہ پہنچے. وہاں پر انہوں نے موم بتیاں جلائیں اور پھول چڑھائے. بعض لوگوں نے اپنی تقریروں میں اس دن کو یاد کیا. پولینڈ کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک آسٹرچ کی یادگار کو محفوظ رکھے گا اور یہ پیغام دے گا کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے. برطانیہ کے کنگ چارلز اور دوسرے کئی عالمی لیڈرز نے بھی پیامات جاری کیے. اس دن کو ہولوکاسٹ میموریل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے 2005 میں ہولوکاسٹ میموریل ڈے منانے کا اعلان کیا تھا. 1945 میں آسٹرچ کیمپ سے ان لوگوں کو آزاد کرایا گیا تھا. بعض لوگ اب بھی زندہ ہیں. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے نیو جرسی اور نیو یارک میں کئی گردواروں پر دھاوے کیے اور اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا وہاں پر کوئی غیر قانونی امیگرینٹس رہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے امیگریشن کے تعلق سے سخت پالیسی اپنائی ہے. حکومت غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا چاہتی ہے. سکھ تنظیموں نے عہدیداروں کی اس کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ان کے مذہبی مقام کی بے حرمتی ہے. ایسی رپورٹس ہیں کہ گردواروں میں کئی سکھ علیحدگی پسند چھپے ہوئے ہیں اور کئی کے پاس مناسب دستاویزات نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے بعد اس طرح کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں. ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ سے فی الحال 18,000 لوگوں کو انڈیا واپس بھیجا جا سکتا ہے. عہدیدار ایسے لوگوں کے لیے الیگل ایلینز اور الیگل امیگرینٹ جیسی اصطلاحات کا استعمال کر رہے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مجرموں کو اب امریکہ کے اسکولوں اور عبادت گاہوں میں چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. سکھ ایجوکیشن اینڈ امیگریشن فنڈز تنظیم نے کہا کہ ہمیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے فیصلے پر تشویش ہے. گردوارہ محض عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. تنظیم کی ڈائریکٹر کرن کور گل نے کہا کہ عہدیدار مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں. وقف جے پی سی کے بارے میں بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی میں اس بل کے مسودے میں 14 تبدیلیوں کے حق میں ووٹ دے دیا گیا ہے. پچھلے سال اگست میں اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا اور 14 تبدیلیوں کی تجویز پیش کی گئی تھی. جن 14 تبدیلیوں کی تجویز پیش کی گئی ہے ان میں وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے کی تجویز بھی ہے. ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ وقف بورڈ میں سرکاری عہدیداروں کو شامل کیا جائے گا جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں. حکمران بی جے پی کے ارکان نے تبدیلیوں کی تجویز پیش کی جن میں نشیکانت دوبے، تیجسوی سوریا اور اپراجیتا سارنگی شامل ہے. اپوزیشن کی تجویز کو 10 کے مقابلے 16 ووٹوں سے رد کر دیا گیا. جے پی سی میں 16 ارکان کا تعلق بی جے پی اور اتحادی پارٹیوں سے ہے، 10 کا اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق ہے. بی جے پی کا کہنا ہے کہ وقت قانون میں تبدیلیوں کا مقصد مسلم عورتوں کو بااختیار بنانا ہے جنہیں پرانے قانون سے تکلیفیں ہوئی تھیں. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور ترنمول کانگریس لیڈر کلیان بینرجی نے ان تبدیلیوں کو مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیا. اسد الدین اویسی اور ڈی ایم کے رکن کنیموزی نے کہا کہ اس سے دستور کی کئی دفعات کی خلاف ورزی ہوتی ہے جن میں آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 30 شامل ہے. آرٹیکل 15 کا تعلق مذہبی آزادی سے ہے جبکہ آرٹیکل 30 مائنورٹیز کو اپنے تعلیمی ادارے چلانے کا اختیار دیتا ہے. Superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person, are you moving your amendment? Yes sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment, and then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving, he is moving, and then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he is a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies,
they are obnoxious. They are not to save the Waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments which will destroy the whole Waqf property. You know, someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I am very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today. And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties to read 500 pages? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clause, but that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई जहां पर यकसा सिविल कोड यूसीसी पर अमल शुरू हुआ। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के कायदों का ऐलान किया और कहा कि तमाम मजहबों में एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी होगी और बेटियों को माँ बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। धामी ने कहा कि जब तक पहली बीवी या शौहर जिंदा है दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार जोड़े के माँ बाप को खबर करेंगे। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भी जायदाद में बराबर का हक दिया जाएगा। तमाम मजहबों में शादी की कम से कम उम्र लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल होगी। चीफ मिनिस्टर धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से भेदभाव खत्म होगा। धामी ने इस सिलसिले में यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया। धामी ने कहा कि यूसीसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। अपोजिशन पार्टियों ने उत्तराखंड में यूसीसी पर अमल पर तनकीद की है। यूसीसी उत्तराखंड के इलेक्शन से पहले बीजेपी का एक वादा था। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया गया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में गेंद के साथ इस साल गैर मामूली मुजाहरा किया था। आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया, जिन्होंने 2024 में 71 टेस्ट विकेट लिए। बुमराह एक साल में 70 से ज़्यादा विकेट लेने वाले चौथे इंडियन बॉलर बने। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में बुमराह ने 5 मैचों में 32 विकेट लिए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया था। इस दौरान स्मृति मंदाना को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ओडीआई ऑफ द ईयर करार दिया गया है। बाएं हाथ की ओपनर ने विमेंस वनडे क्रिकेट में इस साल गजब का मुजाहरा किया था। उन्होंने 4 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज बनाई थी। 13 मैचों में उनका एवरेज 27.46 था और उन्होंने 13 इनिंग्स में 747 रन बनाए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको
अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। दो लाख से ज्यादा फलस्तीनी नॉर्थ गाजा पहुंचे। बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात, टूटे हुए घरों का जायजा, जज्बाती मंजर हमास ने तारीखी लम्हा करार दिया। इसराइल के कट्टर लीडर इतमार बिन गुवेर फलस्तीनियों की वापसी पर तलमला उठे। कहा, हमास की जीत है, गैर जिम्मेदाराना समझौता इसराइलियों की तौहीन है। हमास ने और 6 होस्टेजेस को रिहा करने से किया इत्तेफाक। इसराइल के साथ डील, फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। इजिप्ट और जॉर्डन गाजा के फलस्तीनियों को पनाह दें, डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज। अरबों ने कहा, एक और नकबा होने नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन सीरिया के खिलाफ बास पाबंदियां हटाएगी। ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स का फैसला। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। स्टेट डिपार्टमेंट ओहदेदार न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के गुरुद्वारों में पहुंच गए। जेपीसी ने वक्फ कानून में 14 तब्दीलियों को मंजूरी दे दी। गैर मुस्लिम अरकान को रखने की तजवीज भी शामिल। अपोजिशन ने किया एहतजाज। उत्तराखंड यूसीसी पर अमल करने वाली पहली रियासत बन गई। 1 से ज्यादा शादियों पर पाबंदी। बेटियों को जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्मृति मंदाना ओडीआई में विमेंस क्रिकेटर करार पाईं। ये थी आज की खबरें। फजलुल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।